من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اسی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول حضرت پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظ اللہ نے ایک پوائنٹ ایک نقطے پہ گفتگو فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مخلوق سے جدا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ کی ذات ایک نہیں۔ اس پر بہت سارے دلائل قرآنی، حدیثی، عقلی، نقلی، منطقی انہاں تواڈے سامنے پیش فرمائے۔ جہاں بات حضرت پروفیسر صاحب نے ختم فرمائی وہاں سے آگے میں کوشش کروں گا کہ شروع کروں۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں، اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات الگ الگ ہے۔ وہ خالق ہے، پیغمبر مخلوق ہے۔ اس پر دلائل ہو چکے، لیکن ایک بات جو قابل غور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں ہے لیکن بات ایک ہے۔ جو رسول اللہ کی بات ہے حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے رسول اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کی بات مانی، وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی بات اللہ کی بات۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ بولتے ہی نہیں، وہ نطق فرماتے ہی نہیں، وہ ہونٹ ہلاتے ہی نہیں، وہ دین میں کچھ کہتے ہی نہیں جب تک آسمان والا ان پر وحی نہ بھیجے۔
تو انہوں گل سمجھ آ رہی؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تانگ بیٹھے ہو میرے تو جی تسی تو کوئی بھی تانگ نہیں تو پھر توجہ فرماؤ، ہوشیار ہو کے بیٹھو، تھوڑا تھوڑا قریب ہو ماشاءاللہ، ہر بندہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو گیا، جتنا قریب ہو گیا انشاءاللہ اللہ اتنی رحمت فرمائے۔ دیوار والے ماشاءاللہ قریب آ جاؤ، مسجد نبی تے ہے اللہ مٹی شٹی تے تھوڑے کپڑے نہ نہیں لگنی دیوار نہ، لیکن تھوڑا جا زامت کر لو گے ہو جو، دعا کرو اللہ اس اپنے گھر نو قبول فرما لے۔ جنہ بابا دا پیسہ خرچ ہویا، محنت کی، تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا اور اس عظیم الشان اپنے مسجد کو، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اللہ انہوں نے مال رزق قربار اولاد عزت برکت فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول دی بات ایک ہے، ذات ایک نہیں، بات ایک۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رسول اللہ بولتے ہی نہیں جب تک آسمان سے وحی نہ آئے، اور اگر وحی کے بغیر حضور کچھ کہیں تو اسی وقت آسمان سے اطلاع تھی، خبر آتی، اصلاح ہوتی ہے کہ محبوب ایسے نہیں، ایسے فرمائیں۔ اس پر یہ معنی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ مثلا ایک عام بندہ کوئی گل کہہ چھوڑے، جو اس نے کیا ہے بس کیا ہے، اللہ دی طرف ہو، اصلاح نہیں ہوئے گی، وحی نہیں آئے گی، پیغام نہیں آئے گی۔ لیکن نبی علیہ السلام کی شان اور مقام، عزت اور وقار یہ ہے کہ جدوں کوئی بات کہے اور اس بات نو اللہ تبارک و تعالی پسند نہ فرمان تو فوری وہی آئے، محبوب ایسے نہیں ایسے، اصلاح ہوں دی۔ ذرا توجہ فرمائی، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ قریش مکہ نے سوچیا کہ نبی علیہ السلام کو اساں اس راستہ روکنے کی بڑی کوشش کی تھی، لیکن آپ کا راستہ روکا نہیں جا سکا۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ نبی علیہ السلام کی دعوت رک جائے، کوئی ایسے سوالات کی بچھاڑ ہو پیغمبر پر، آپ جواب نہ دے سکیں اور ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ سوال کون کرے بھائی؟ کہنے لگے اسی تے انپڑھ لوگ، عامی لوگ، سنت تاریخ تو ایڈیا گا ہی نہیں۔ یہود و نصارہ دے بڑے بڑے علماء ہیبر لوگ نے، انہوں کو کوئی سپیشل سوال لکھوائے جان، پوچھے جان اور حضور نو سوال کیتے جان تاکہ آپ جواب نہ دے سکن اور سوال کوئی تاریخی نوعیت دے ہو۔ انہوں سپیشل بعض احبار دی خدمت لئی انہوں چند سوالات قریش نو بھیجے کہ اے اپنے نبی محمد مصطفیٰ نو سوال کرو۔ جے انہاں سوالات دے جوابات آ گئے، اول تے آنے نہیں، کیونکہ ساڈا قید ہے نعوذ باللہ کہ وہ سچے نبی نہیں، جواب نہیں دے پان۔ لیکن اگر جواب دے دیتا نہ ہونا پھر سمجھو کہ انہاں دے نبی ہونے کوئی شک نہیں۔ وہ سوالات آ گئے، سوالات دی ذرا فہرست سنیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جنہ دا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ یعقوب علیہ السلام دے دو نام نے، کہ یعقوب اور دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ انہاں دی اولاد نو کیا جاندہ ہے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام رہندے کنعان سن۔ یہ مصر کس طرح بنی اسرائیل آئے؟ ہن پوری سورہ یوسف اپنے ذہنی رکھو کہ حضرت یعقوب دی اولاد کس طرح پہنچی ہے، کہاں؟ مصر۔ ایک سوال سے، تاریخی نوعیت دا سوال سے کہ بنی اسرائیل دی مصر آمد دی،
جس طرح نا برصغیر اسلام کی آمد ایک سوال ہوتا ہے. اس سوال تھا حضور سے کہ مصر یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کی آمد کی وجہ بتائی. دوسرا سوال، خضر علیہ السلام یہ کون تھے جنہوں تسی اپنی زبان خواجہ خضر آندے ہو؟ خضر علیہ السلام یہ کون تھے؟ اصحاب کہف کی حقیقت کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے؟ جو روح ہوتا ہے انسان کے اندر، اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس سارے سوالات کو بنا کے لکھوا کے حضور کو لائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا سوالان دے سانو جواب دے. جے تسی جواب دے دے ہو تو اسی تو نبی سمجھ لا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ توڑے سوالات ہم نے تاریخی نے، اور تسی جان دے ہو کہ میں اس وقت تک نہیں بولتا نہیں بیان کرتا جب تک آسمان تو وہی نہ آئے. یہ توڑے سوالات دے جوابات میں دیا گا، لیکن آج نہیں کل. تسی چلے جاؤ کل آ جانا تھوڑے سوالات جوابات دے دیا. قریش نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کل تسی جوابات دے دے. قریش واپس چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے اس ارادے اور اس نیت نال یہ بات کل دے وعدہ فرمایا کہ آسمان تو وہی آ جائے گی، سوالات دے جوابات رب عطا کر دے گا اور میں انہاں دے جوابات انہاں دے دیا. رب نے فرمایا کہ جبریل جانا نہیں، میرے نبی نے کل تا وعدہ کیتا ہے تو انہوں نے چاہیے سی ساتھ فرما دے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا وہی آئی، اس نے چاہا اس کو منظور ہوا تو بتلاؤں گا. چونکہ انشاءاللہ وہ بھول گئے نہیں فرما سکے تو لہذا آپ رک جائیں، جواب نہیں دینا، وہی نہیں بیان کرنی، تسا نہیں جانا، تاکہ کل آ لوے تے حضور جوابات دے لون تے پھر اس تو بعد تسی جایا کل تے آ جانا سی. قریش آ گئے، جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وعدہ تھا آج کا، ہم آ گئے سوالات کے جوابات دے. آپ نے فرمایا وہی نہیں آئی. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کوئی اٹکل پچھو نہیں ہے، کوئی قیاس نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، کوئی اپنی رائے نہیں ہے، جواب نہیں ہے. فرمایا وہی نہیں آئی. قریش چلے گئے، کہنے لگے پھر کدوں آئی؟ فرمایا کل. آج نہیں آئی وہی تو آج آ جائے گی، کل نہیں آ سکی تو آج آ جائے گی. کل کل فرماتے رہے، دن گزر گئے 15، دوسری روایت 18، 15 یا 18 دن گزر گئے. نبی علیہ السلام پر وہی آئی نہ، جوابات ہوئے نہ، نازل نہ ہوئے، خبر نہ آئی، وہی نہ آئی، علم نہ آیا، پیغام نہ آیا. کہاں ہے حاجت روا کہنے والے اور کہاں ہے عالم الغیب کہنے والے، کہاں ہے حاضر ناظر کہنے والے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی نہیں ہے. کہنے لگے نعوذ باللہ وہ رب چھوڑ گیا تجھے، رب نے بھلا دیا تجھے، رب وہ وہی جو بھیجتا تھا وہ کہاں ہے تمہارا رب؟ اب ہمیں یقین ہو گیا نعوذ باللہ رب کی طرف سے وہی نہیں آتی تھی، کوئی شیطان تھا، کوئی جن تھا جو آپ کے پاس نعوذ باللہ آتا تھا، وہ چھوڑ گیا. اب بتاؤ وہی نہ آئی ہوئے تو وعدہ کیتا ہوئے تو سوالات جوابات نہ بیان ہون تو شرمندگی کتنی ہوئے گی ظاہری طور پر. نبی علیہ السلام خاموش ہے، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، اٹھو بھائی چلو، کوئی نہیں وہی، کوئی نہیں جواب. 15 دن ہو گئے، کل فرما رہے ہیں، چلو چلتے ہیں، کوئی سوال کو جواب نہیں ہے. بس قریش پچھا نو ہٹے اٹھے تو جبریل آ گئے. حضور کو ملاقات ہوئی، فرمایا جبریل تسی اتنے دن آئے نہیں. فرمایا
کہ میں بھی نہیں آ سکتا جب تک رب حکم نہ کرے. میں بھی تو رب کی وحی سے آتا ہوں، رب کے عمل سے آتا ہوں، رب کے حکم سے آتا ہوں. رب نے روک دیا تھا، نہیں بھیجا. قریش کہہ رہے ہیں کہ رب چھوڑ گیا. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. ہاں سبحان اللہ، من تھوڑی سمجھ آ گئی، تھوڑی نیت سمجھ میں آ گئی پوری. اگون اللہ دی رحمت ہے، بامی میرا تھوڑا نبھا گھنٹہ ہو جاوے، لیکن نیت من تھوڑی پوری سمجھ آ گئی. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. اے محبوب جی من صبح دے وقت دی قسم، رات جدوں چھا جائے او دے اندھیریاں دی قسم، تن چھوڑیا بھی نہیں، تن بھلایا بھی نہیں. ہر آن والی گھڑی پہلے نالوں تواڈے حق اندر بہتر ہے. میں اتنا دیاں گا توانوں کہ تسی راضی ہو جاؤ گے. اور کیویں تساں خیال فرما لیا ہے کہ رب تانوں چھوڑ گیا ہے. جے میں چھوڑنا ہوندا تے کدوں چھڑدا. الم یجدک یتیمن. محبوبہ جدوں تسی دنیا تے یتیم پیدا ہوئے سو، جے میں تانوں چھڑنا ہوندا ادوں چھڑ جاندا، تے میں ادوں تانوں چھڑیا نہیں، تے تانوں اس مقام تے پہنچا کے اپنا نبی بنا کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس درجے تے پہنچا کے اج تانوں چھوڑ دیاں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. محبوبہ کس مقام تے تانوں ساڑی لوڑ پئی ہے تے اساں تانوں چھڑ دیتا ہے، چھوڑیا نہیں. محبوبہ جدوں غارن جا کے روندے سو اساں ادوں بھی نہیں چھڑیا، جدوں یتیم پیدا ہوئے ہو اساں ادوں بھی نہیں چھڑیا، تھوڑی ماں فوت ہو گئی اساں پھر بھی نہیں چھوڑیا، پھر دادا فوت ہو گیا اساں پھر بھی نہیں چھوڑیا، پھر چچا بھی دنیا تو چلا گیا اساں پھر بھی نہیں چھوڑیا. محبوب جی کسے موقع تے اساں تانوں چھوڑیا نہیں، لیکن تساں ساڑا نام انشاءاللہ کیا کیوں نہیں؟ اساں چھوڑیا یا تساں چھوڑیا؟ آپ نے ہمارا نام ہی نہیں لیا اور فرمایا میں کل جواب دوں گا. کل تو تب دیتے نا جب ہم بیان کرتے، تو میرے نام کو آپ نے بھلایا کیوں؟ پھر آپ نے لیا کیوں نہیں؟ اے محبوب جی اج تو بعد ایک ضابطہ قانون بنایا جا رہا ہے. جدوں بھی تسی کل دا وعدہ کرو گے تے نال انشاءاللہ کہو گے. تے ہن میں دسنا سورہ یوسف سنیے اور اپنی امت نو بیان کر دیجئے کہ بنی اسرائیل کیویں آئے مصر اندر. پوری حقیقت بیان کیجئے. سورۃ القاف نازل ہوندی ہے، او غار اندر واقعہ صاحب کاف انہاں دی حقیقت بیان ہوندی ہے. خضر علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام انہاں دی حقیقت انہوں بیان کیتی جاندی ہے، روح دی حقیقت انہوں دسی جاندی ہے. محبوب ساری چیزاں بیان کر دو لیکن کائنات نو سمجھا دو. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات دیکھول اثر دی نماز تو بعد روٹین معمول نبی علیہ السلام دا ہر روز اثر تو بعد ہر بیوی کو جان دے، اخراجات معاملات خرچ خانے دے خراشن وغیرہ پوچھ دے اور پھر رات وہاں گزارتے جہاں حضور کی باری ہوتی. تو ساری ازواج اکٹھی ہو کے کہنے لگی کہ آپ نبی علیہ السلام فلاں اپنی بیوی کے پاس بہت زیادہ بیٹھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیویاں تو ہوتی ہے نا پھر آپس میں. ازواج مطہرات امہات المومنین ساری اکٹھیاں نے فرماندے حضور فلاں عورت کول فلاں اپنی بیوی کول زیادہ پہندے نے، ہر بیوی دی خواہش ہے حضور ساڑھے کول بیٹھن. وہی لمحات نے جو حضور نال گزر جان، ہر بیوی کی چاہت ہے خواہش. اس بیوی دی عادت مبارکہ سی وہ کوئی نہ کوئی چیز نہ حضور لئی بنا کے رکھ دیا سی. اثر تو بعد حضور آن گے کوئی نہ کوئی چیز پیش کر دینی چاہیے. کدے شربت، کبھی شہد والا شربت، کبھی شہد پلا دے. تو پھر بٹھان دا بہانہ نہیں ہوتا ہے نا.
یا رسول اللہ جدو جان لگے نہیں محبوب جی ذرا بیٹھو ہے میں تو انہوں شربت پلا لوں، حضور بیٹھ جانا۔ امہات المومنین کہنے لگی یار نبی علیہ السلام فلاں بی بی کو زیادہ کیوں بہندے، انہیں کہا پاؤ کوئی نہ کوئی چیز کھلا پلا دیں دی بیٹھ جاندے ہیں۔ تو اتھو جو شہد پی کے آندے ہیں حضور جدو آن گے نا تسی کہو بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج توڑے کولو نا عجیب جی کو خوشبو آ رہی ہے، ایک عجیب جی سانو ایک نا محسوس ہو رہا ہے تے اے توڑے کولو آج تک کدے ایسی بو نہیں آئی تے یہ کی مسئلہ ہے، کوئی چیز تو ساتھ نہیں کھا دی؟ تے حضور فرمان کے میں اتھو اے چیز کھا دیئے تھے۔ حضور نو چونکہ اس چیز تو بو تو نفرت ہے تے حضور وہاں اتھے نہیں بیٹھا کرنے، اکٹھا ہو گئے پروگرام بنایا۔ جنہوں حضور اس بی بی کو نکلے نا دوسری ازواج کو ساری اکٹھیاں بیٹھیا سا کہنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج توڑے منہ چو کوئی ذائقہ جا رہا ہے، خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا میں شہد پیتا سی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد دے بھی مختلف ذائقے ہوندے نا، کوئی جڑی کسی خوش ہوئے جناب پھولا تے بہندی مکھی بیری دا شہد اور ہوندہ ہے، ٹالی دا اور ہوندہ ہے، پھر شہتوت دا اور ہوندہ ہے، باغات دا اور ہوندہ ہے، ہر چیز اور ہوندہ ہے۔ وہ پھر مغافیر ایک بوٹی ایک پھول ہے تے او ذرا کڑوا جا ہے سمیل جی او دے ہوتے پھر مکھی بیٹھی ہونی ہے، پھر او دا شہد ہونا ہے تو پھر تسا وہ پیتا ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا جی شہد پین نال اس طرح کوئی معاملہ ہوندہ ہے آج تو اس بات پھر اسی شہد نہیں پیاں گے، شہد میں اپنے تے حرام کر لاں، میں نہیں پیاں گا۔ بس انہیں الفاظ کہن دی دے رہے یہی معنی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا زبان سے وہ جملہ نکلے فوری جبریل آئے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حرام کیا آپ نے اس چیز کو جو اللہ نے آپ پر حلال کی؟ بیویوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے محبوب آپ کو حرام چیز کو حلال کرنے کا اور حلال کو حرام کرنے کا اپنی رائے اور مرضی سے اختیار نہیں ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فوری وحی آئی میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول قریش اکٹھے ہو کے آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی توڑی بات سناں گے، توڑی بات سمجھاں گے، توڑے کول بیٹھاں گے، لیکن اب ساڑھی کوئی کلاس ایک وی آئی پی کلاس وکھری ہونی چاہیے۔ اسی چودھری وڈیرے سردار کھاندے پیندے لوگ توڑے کول غریب بیٹھے ہوتے ہیں جے اٹھا دے ہوتے اسی توڑے کول آگے بات سناں گے، ہدایت ہوئے نہ ہوئے بات تے سناں گے نا۔ نبی علیہ السلام بڑے حریص ان کی دنیا ایمان لے آوے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے اگر توڑے واسطے کلاس کو ٹائم کوئی توڑی درستہ واسطہ وکھرا ہو سا جی چودھری وڈیرے لوگ آ جائیں توڑے سٹیٹس دا خیال رکھیا جائے، چلو اس بات پہ غور کرنے۔ نبی علیہ السلام وعدہ فرما رہے ہیں، گل بات کر رہے ہیں، اچانک اللہ دا مربے کو سب تو غریب صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تو نبینا صحابی آگے ہیں، ایویں محفل اندر آگے حضور دی محفل داخل ہو گیا ہے تے قریش کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ویکھو نا پھر وہ آگے ویکھو نا ساڑھا سٹیٹس مقام اسی بیٹھے تھے ہونا آگیا اے دے ویچے اسی بہ سکنے نا لوگاں نبی علیہ السلام دے ماتھے مبارک تے تیوری آئی، ناراضگی دے اثار محسوس فرمائے کہ میرے کو بڑے لوگ بیٹھے سن، یہ کیوں آ گیا ہے، اس وقت کیوں آیا ہے، کسی اور وقت آ جانا تے اے لوگ اٹھ جان گے، میری بات سن رہے سن، ہو سکتا ہے ایمان لے آون جے انہاں دے لئی کوئی وقت الگ مقرر کر لیا جائے تے ادھے اندر کی حرج ہے۔ نبی علیہ السلام سوچ رہے ہیں تے نالے وعدہ فرما رہے ہیں تے نالے انہوں دے آن نال ماتھے تیوری چڑھائی، اتنے الفاظ اتنے چہرے پاک دے چہرے دے اثار بدلے، اسی ویلے جبریل آئے، اس نو نبی کیا جاندہ ہے فرما عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرا اما من استغنا فانت لہو تصدق وما علیک اللہ یزکا واما من جاءک یسعى وهو یخشى فانت عنہ تلغى
کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بأیدی سفرت کرام بررہ. اے میرے محبوب جی تواڈے کول تواڈا صحابی نبی نہ غریب آئے تواڈے ماتھے مبارک دے تیوری کیوں چڑھیے محبوب جی رب نے پسند نہیں فرمائی. نبی او ہوندہ ہے جو وحیدہ پابند ہوئے پیغمبر او ہوندہ ہے جو اللہ دی وحیدہ دین دا شریعت دا پابند ہوندہ ہے. نبی او ہوندہ ہے یہ دی زبان پاس جو کوئی بات نکلے جو آسمانوں پر پسند نہ آئے فوراً اللہ اسلام فرماندہ ہے فوری جبریل آندہ ہے فوری وحی آندی ہے. آبا صاحبتا واللہ نبی نہ آئے توڑے ماتھے پاس دے تیوری کیوں چڑھی ہے محبوب جی. دنیا جہنم میں جان دیے جائے کافر منن یا نہ منن آمن یا نہ آمن. میرے محبوب سن لو اج تو بعد کہ دے غریب صحابی نو اپنے کولوں اٹھان دی اجازت نہیں. اگر تم نے اٹھا دیا اگر تم نے اٹھا دیا اللہ کی قسم قرآن کے ایسے الفاظ ہیں جس کا معنی کریں تو دنیا معنی برداشت نہ کر سکے. ان تطردہم اگر آپ نے اٹھا دیا تطردہم فتکون من الظالمین. اگر آپ نے ان صحابہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا یہ صبح و شام میرا ذکر کرنے والے مجھ پر ایمان لانے والے سب کو چھوڑ کے تیری محبت میں آ جانے والے اگر آپ ان کو اٹھا دیا بتاؤ فتکون من الظالمین کا میں معنی کیا کروں کیا معنی کروں کیا مفہوم بیان کروں. اس کا مفہوم یہی بنتا ہے محبوب اگر آپ نے ان کو اٹھا دیا میں آپ سے بھی نبوت واپس لے لوں گا لیکن نبوت اور صحابیت کو رب جدا نہیں ہونے دے گا. نبوت صحابیت جو ہے یہ ایک ساتھ ساتھ ہے. جہاں نبوت ہے وہاں صحابیت ہے. ابو جال کی عتبہ و شیبہ کی اس کی ذریت کی اولاد کی رافضیوں کی آج تک یہ کوشش ہے ہم صحابہ کو نبی سے جدا کر دیں. سن لو جب تک آل و سنہ کے بچہ بھی زندہ ہے صحابہ کی عزت حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور ایک ایک صحابی کی عزت کے رکھوالی کرتے رہیں گے اور عقیدہ کا اعلان کرتے رہیں گے. جہاں نبی ہے وہاں صحابہ ہے جہاں صحابہ ہے وہاں نبی ہے. نبی اور صحابہ آپس میں جدا نہیں ہے نہ قرآن میں جدا ہے نہ حدیث میں جدا ہے نہ قبر میں جدا ہے نہ حشر میں جدا ہے نہ حوض کوثر پہ جدا ہے. اور انشاءاللہ کل جنت میں جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں میرے مصطفیٰ کے صحابہ موجود ہوں گے. نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صدیق شان عمر فاروق شان عثمان شان علی المرتضیٰ. نعرہ تکبیر. انشاءاللہ صحابہ کی عزت محفوظ رہے گی اور ہم صحابہ کی گستاخی اور توہین کو قطعی برداشت نہیں کریں. جس نے گالیاں دینی ہے وہ ہمیں دے. صحابہ کرام کو گالیاں توہین نہیں ہونے دیں گے. ہم حاضر ہیں ہمیں گالیاں دو. کتنے بدبخت ہو تم کہ گالیاں حضور کے صحابہ کو دیتے ہو. دنیا میں بڑے بڑے کافر چوٹی کے گزرے. ابو جال کو گالیاں دو ابو لہب کو گالیاں دو عتبہ شیبہ کو گالیاں دو امیہ کو گالیاں دو. راجیو گاندھی ہے سونیا گاندھی ہے اندرا گاندھی گزری ہے ملکہ الزبتھ گزری ہے بش گزرا ہے کلنٹن گیا ہے جو بائیڈن موجود ہے واجپائی موجود ہے. اگر زبان کوئی گندی کرنی ہے تو کافروں کو برا کہو. تمہیں رب کی زمین پہ سوائے صدیق عمر عثمان کے کوئی نہیں ملتا کہ ان کی توہین کرتے ہو. سن لو ہمارے بچے ذبح ہو جائے ہم انشاءاللہ یہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے. جو صدیق کی توہین کرے گا اس کو انشاءاللہ تختے پہ لٹکوا کے چھوڑیں گے. انشاءاللہ یہ قانون بنے گا. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے یہ تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے. سرگودا میں 2 اکتوبر کو ہم آئے 10 نومبر کو ہم انشاءاللہ راول پنڈی ڈویژن کو ایک عظیم الشان کانفرنس ریلوے گراؤنڈ میں کرنے جا رہے ہیں
جس میں ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ اور عظمت اصحاب رسول کے لیے قانون اور ناموس کے لیے قانون بنوانے کی تحریک انشاءاللہ جاری ہے، اور آخری جلسہ انشاءاللہ مال روڈ لاہور میں ہوگا، اور انشاءاللہ قانون بنوا کے واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ رب نے محبوب کو فرمایا عبسا وتولی، ماتھے پہ تیوری کیوں چڑھائی ہے؟ جب تمہارا صحابی آیا ہے، حضور کی ماتھے کی تیوری رب نے برداشت نہیں کی، چوڑا گالی دے اور رب برداشت کرے؟ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ تھک گئے ہو؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تھکے بیٹھے ہو، ہاں جاگ کے بیٹھو۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، پورا پاکستان پھر لو نا، این دی کرسی کسے مولوی نے کدھے نہیں لبھی، این دی کدھی کرسی ہے دسو تو سی وہ مولوی نے تقریر کرنا لی، اے انہاں میں پیچھا ہون دیں دی نہ گاہ ہون دیں دی، تو سا سمجھا باسا بڑی لاب کی کرسی رکھی ہے مولویہ کا، تو سا بان کے بٹھا چھڑے ہے کرسی۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، اور اس کرسی دے سونے بھی لگ دے سن پروفیسر صاحب، ساڑھے مزاج دی یعنی پروفیسر صاحب دے مزاج دی ہے ویسے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی دی زبان بولتے نے، وہی معصوم نے پیغمبر علیہ السلام دی ذات، یا اینو اینا لفظہ اندر میرے موضوع